الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تعالى في موضع آخر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. تعریفات و توصیفات کے تمام کلمات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اس دنیا میں بسنے والا ہر شخص پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک مسلسل اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں جیتا ہے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، انسان کی تمام حرکات اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے اندر ہی گزرتی ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ضرورت نہ ہو، جو اللہ کے انعامات سے بے نیاز ہو، جو اللہ رب العالمین کے احسانات سے بے نیاز ہو۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں جسے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی ضرورت نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر
انعام و اکرام کر کے، اپنے بندوں پر فضل و کرم کر کے اپنی قدرت کا اور اپنے مالک ہونے کا بھی احساس دلاتا ہے۔ اور ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی بھی شخص انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے لوگوں، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم اسے گن نہیں سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے۔ میری نعمتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور تمہاری زندگی کی مدت اتنی کم ہے کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت بارش کا نازل ہونا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اکثر حصوں میں بارش نازل ہو رہی ہے اور یہ موسم بارش کا موسم ہے، اور ایسا موسم جو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اور اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، فتصبح الارض مخضرا تو زمین سرسبز و شاداب ہو جایا کرتی ہے، زمین لہلہانے لگتی ہے، تمہاری فصلیں اگ آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اور ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تم پر بارش نازل فرمائی فأخرج به من الثمرات، پھر اللہ رب العالمین نے زمین سے میوے اگائے، پھل اگائے، سبزیاں اگائیں، اور ہر طریقے کے اللہ رب العالمین نے غلے اگائے۔ کس لیے؟ تاکہ انسان اپنا رزق حاصل کرے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جو بارش نازل فرماتا ہے اس کی وجہ سے انسان اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ اور جب انسان کو نعمت ملتی ہے اور وہ نعمت اسے فراوانی سے میسر ہوتی ہے، اس کی قلت نہیں ہوتی ہے، تو انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اور حالانکہ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگوں تم اس پانی کی طرف نہیں دیکھتے ہو، تم اس پانی کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہو جسے تم پیتے ہو۔ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی مالکیت اور اپنی خالقیت کو جتلا رہا ہے کہ لوگوں بتاؤ جو پانی تم پی رہے ہو اس کو نازل کرنے والا کون ہے، اس پانی کا مالک کون ہے۔ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم اس پانی کو کھارا بنا دیں تو کیا ہوگا، اسے میٹھا کون بنانے والا ہے، تم میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تاکید کر کے کہہ رہا ہے اور پانی کی بارش کی عظیم نعمت کا احساس دلا رہا ہے کہ جو بارش ہم نازل کرتے ہیں اس بارش کے نازل کرنے کے بعد وہ بارش کا پانی زمین کے نیچے سے جاتا ہے، نازل ہوتے وقت وہ پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن جب دوبارہ وہی پانی انسان زمین سے نکالتا ہے پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تم اس بات پر میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور یہ اللہ رب العالمین کی ایک عجیب اس کا نظام ہے کہ پانی نازل ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے، زمین سے باہر نکلتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا لازم بنتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے انسان ہیں جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بارش نازل ہوتی ہے لیکن اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اس موسم میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوائیں تیز چلنے لگتی ہیں، طوفان آ جایا کرتے ہیں، اس سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے، انسان کے جانوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، مکان بھی گر جایا کرتے ہیں، درخت بھی گرتے ہیں، اور مکان کے علاوہ انسان بھی مر جایا کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں بعض لوگ
غصے میں آ کر کے تنگ آ کر کے طوفان کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، لوگوں تم ہوا کو گالی مت دیا کرو، طوفان کو گالی مت دیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ طوفان آیا کیوں کرتے ہیں؟ آندھیاں آتی کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، انسان کی بدعمالیوں کا انجام ہوا کرتا ہے جو اللہ رب العالمین انسانوں پر عذاب بھیجتا ہے۔ کبھی تو یہ طوفان عذاب کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی طوفان آزمائش کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر انسان مومن ہے اس کے لیے طوفان آزمائش بن کر کے آتا ہے، لیکن اگر انسان مومن نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، وہ بدعمالیوں کا شکار ہے، تو وہی طوفان اس کے لیے مصیبت اور پریشانی بن کر کے عذاب بن کر کے آتا ہے۔ لیکن وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہوا کرتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان خود اعمال کر کے خود طوفان بلائے اور پھر اسے گالی دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں ہواؤں کو طوفانوں کو گالیاں نہیں دینا ہے، اس لیے کہ ہوا چلانے والا کون ہے، طوفان کو بھیجنے والا کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارے فائدے کے بارے میں تمہارے نقصان کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور جب طوفان آیا کرتے ہیں تو اس وقت انسان کو خوف کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آسمان پر کالے بادل چھا جایا کرتے تھے، ہوائیں چلنے لگتی تھیں تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے، کبھی گھر کے باہر جاتے، کبھی گھر میں آتے، کبھی مسجد میں جاتے، آپ کے دل کو قرار نہیں آتا تھا، آپ کو سکون نہیں ملتا تھا، آپ بے چین ہو جاتے تھے، اور جب بارش نازل ہونے لگتی تو اللہ کے نبی سکون سے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی حمد کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب بادل آتے ہیں تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، حالانکہ لوگ پر امید ہوتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں، اب بارش برسے گی، ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری فصلیں لہلہائیں گی، ہمیں رزق حاصل ہوگا، لیکن ماجرا کیا ہے؟ جب آسمان پر بارش آتی ہے آسمان پر بادل آتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین ان بادلوں کے پیچھے سے کوئی عذاب نہ بھیج دے، کیونکہ ایک قوم ایسی گزری ہے جس پر اللہ رب العالمین نے اسی بادل کے پیچھے سے عذاب بھیجا تھا، اس قوم کی بدعمالیوں کی بنا پر، اس قوم کے گناہوں کی بنا پر، اس قوم کے اپنے کرتوتوں کی بنا پر۔ اور وہ قوم عاد کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ قوم عاد ہے جس پر اللہ رب العالمین نے سخت ہوا کے ذریعے عذاب بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور ڈرانے کے بعد جب وہ قوم نہ مانی، اللہ رب العالمین نے عذاب دینے کا وعدہ کر لیا، آسمان پر کالے بادل چھانے لگے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا انتظار کرو تمہارا عذاب آ چکا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو کالے بادل آ رہے ہیں، ہم پر بارش برسائیں گے، ہمارے فائدے کی چیز ہے، لیکن اچانک ایسی ہوا چلنے لگی جس ہوا نے انہیں دوبارہ اٹھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ 7 دن 8 راتیں مسلسل یہ ہوا چلتی رہی اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی ڈرا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین میری قوم کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں دے دے اور میری قوم پر بھی ایسا کوئی عذاب نازل کر دے۔ اس لیے جب بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی انسان تیز ہواؤں کا مقابلہ کرے، کبھی اس کے سامنے طوفان آ جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب العالمین کی رحمت کا سوال کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، کہیں ایسا نہ ہو یہی طوفان ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے اور اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں عذاب دے دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفان کے وقت کی دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ فرمایا جب طوفان آئے، تیز ہوا چلے، آندھی چلے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اور اس دعا کے پڑھنے سے انسان اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس موسم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بارش کو روک لیا کرتا ہے، اور ہم سب نے جون جولائی کے مہینوں میں دیکھا کہ کس قدر
خطرناک ماحول ہو چکا تھا، اللہ رب العالمین نے بارش کو روک لیا، انسان پریشان ہو گئے، حیوان پریشان ہو گئے۔ جن جانوروں کو لوگوں نے پال رکھا ان کی تو غنیمت ہے، لیکن جو جانور جنگلی تھے، جو چرند پرند تھے، وہ پانی کی کمی سے بدحال ہو چکے تھے، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی۔ جب ایسے حالات آ جائیں کہ اللہ رب العالمین بارش روک لے، قحط کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حالت میں تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی سے، انکساری سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کرو، نماز استسقاء کی ادائیگی کرو اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بارش کی دعا کرو۔ اور ایسے معاملات، ایسے حالات عہد نبوت میں بھی پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے حالات کا مقابلہ کیا تو آپ باہر نکلے اور اللہ رب العالمین سے بارش کی دعا کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی بارش کی دعا کر کے واپس آ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول بھی کیا اور فوراً بارش بھی نازل ہونے لگی۔ اللہ کے نبی راستے ہی میں تھے کہ نالے بہنے لگے اور صحابہ کرام دوڑ دوڑ کے سائے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ لوگ پانی کی وجہ سے پریشان تھے، پانی انہیں میسر نہیں تھا، لوگ قحط کا شکار تھے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا، فوراً اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور فوراً بارش بھی نازل ہو گئی۔ نماز استسقاء بہت ضروری ہو جایا کرتی ہے۔ جب انسان قحط کا سامنا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور نماز استسقاء کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ انسان اپنے مسجد کو چھوڑ کر کے ایک ویران سی جگہ میں سادے لباس میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جائے اور بغیر اذان، بغیر اقامت کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور نماز ادا کرتے وقت، نماز ادا کرنے کے بعد بھی خطبہ ہو سکتا ہے، نماز سے پہلے بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے مسنون ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد انسان اپنی چادر کو اس طریقے سے پلٹے کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو جائے، آگے کا حصہ پیچھے ہو جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، اور ایسے حالات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں بارش سے سیراب بھی فرمائے گا۔ لیکن اس وقت ہمارے ملک کے اکثر حصوں میں بارش ہو رہی ہے، ایسے حالات کا سامنا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں کہ بارش ہو رہی ہے، ہر انسان پر فرض ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور بارش ہو جائے تو بارش کے پانی کی حفاظت بھی کرے۔ یہ بہت ضروری امر ہے، بہت ضروری چیز ہے کہ بارش نازل ہونے کے بعد جو پانی اللہ رب العالمین نازل فرمائے اس پانی کی حفاظت بھی کی جائے۔ لیکن آج عام طور سے انسان پانی کی حفاظت نہیں کرتا، پانی کے معاملے میں احتیاط نہیں برتتا، جبکہ پانی انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان پانی کا محتاج ہے، اور پانی کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ ایک انسان صحرا میں چلا جائے اور صحرا میں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو، اس کا حلق سوکھ رہا ہو اور اس کے سامنے تمام کی تمام ریت پڑی ہوئی ہو، پانی کا کہیں ایک گھونٹ بھی نہ ملے، ایسے حالت میں انسان کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ ایک گھونٹ پانی کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں مشہور محدث ابن سماک رحمہ اللہ اس کے بارگاہ میں تشریف لائے اور اس کے گھر میں انہوں نے رات گزارا۔ رات کے وقت بادشاہ ہارون رشید اپنے بستر سے اٹھا اور اٹھ کر کے پانی پینے کے لیے بڑھا۔ ابن سماک رحمہ اللہ نے اس کو روک دیا، فرمایا بادشاہ رک جاؤ، اگر تمہیں یہ پانی نہ دیا جائے، تمہیں شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، تمہیں پانی نہ دیا جائے تو تم اس پانی کو خریدنے کے لیے، اس پانی کو لینے کے لیے کتنی قیمت خرچ کرنے کو تیار ہو؟ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس پانی کے بدلے لٹا دوں گا، پانی کا ایک گھونٹ حاصل کرنے کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت کو قربان کر دوں گا۔ ابن سماک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو پانی پی لو۔ بادشاہ نے پانی پیا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر یہ پانی تمہارے پیٹ میں ہی رہ جائے، باہر نہ نکلے تو تم اس کا علاج کروانے کے لیے کتنی رقم خرچ کر دو گے؟ تو بادشاہ نے کہا
کہ اس کا علاج کروانے کے لیے بھی میں اپنی آدھی سلطنت کو ختم کر دوں گا۔ یہ پانی کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی اس بادشاہ کی آدھی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہو جایا کرتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو پیاس لگتی ہے تب اس انسان کو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان پانی کی عظیم نعمت کو پا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو پانی پلانا بھی عظیم نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے سے جو سوال کرے گا اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اے بندے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ اپنے پروردگار سے پوچھے گا کہ پروردگار تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو پانی پلانے والا ہے، تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا میں رہتے ہوئے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، حالانکہ یہ تیرے قبضے قدرت میں تھا، تیرے پاس اس کی طاقت تھی کہ تو اس کو پانی پلا سکتا تھا، لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا تو پاتا، اور اس رضا کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخل کر دیتا۔ اور کل قیامت کے دن جن نعمتوں کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں سے جن نعمتوں کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا اس میں سب سے پہلے نعمت صحت ہے اور اس کے بعد پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، تو نے میرے اس نعمت کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا بھی سوال ہونے والا ہے۔ اور پانی پلانا اتنی عظیم نعمت ہے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس کام میں آگے رہا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کو پانی پلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ غیر مسلم لوگ گرمیوں کے موسم میں لوگوں کو پانی پلانے کے لیے روڈ پر بیٹھے رہا کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نہ ہونے پر عمل صالح کوئی فائدہ نہیں دینے والا، لیکن ایک مسلمان کے پاس ایمان ہے، وہ ایمان کی حالت میں لوگوں کو پانی پلائے اور لوگوں کو پانی پلا کر کے نیک اعمال کرے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا اور اس کے راضی ہونے پر انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور سب سے ضروری چیز جس کی انسان قدر نہیں کرتا وہ ہے پانی کا ایک حد تک استعمال کرنا۔ جب انسان کو پانی میسر ہو جایا کرتا ہے تو وہ انسان اس پانی میں فضول خرچی کیا کرتا ہے، حد سے زیادہ پانی کا استعمال کیا کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، خصوصاً ہر وہ گھر جس گھر میں سبمرسیبل موجود ہے اس گھر کے اکثر لوگ پانی کا بے جا استعمال کیا کرتے ہیں۔ کہیں پر کوئی گاڑی دھلائی کر رہا ہے، کہیں پر کوئی سائیکل دھلائی کر رہا ہے، کہیں پر کوئی گھر دھلائی کر رہا ہے، ہر طریقے سے پانی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہی وہ پانی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا اور ان نعمتوں کا اللہ رب العالمین حساب بھی لے گا، لیکن لوگ ان نعمتوں کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے اور بے دریغ پانی بہاتے ہیں اور پانی کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت پوری دنیا کا منظرنامہ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو پانی کی قلت کا پانی کی جو قلت ہے اس کا احساس کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے ماہرین نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ ممکن ہے آنے والے وقت میں جو تیسرا وشو یدھ ہو وہ پانی کی وجہ سے ہو جائے، لیکن پھر بھی انسان پانی کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگاتا، پانی کی قدر نہیں کرتا، پانی کی حفاظت نہیں کرتا اور پانی کا فضول استعمال کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر کے وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، فرماتے ہیں سعد یہ تم فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ حضرت سعد پریشان ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ میں تو وضو کر رہا ہوں، اس میں کیسے فضول خرچی ہے؟ ہم نے سنا تھا فضول خرچی مال میں ہوا کرتی ہے، فضول خرچی دوسری
چیزوں میں ہوا کرتی ہے۔ میں وضو کر رہا ہوں اور وضو کرتے ہوئے میں فضول خرچی کیسے کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم وضو کر رہے ہو، وضو میں حد سے زیادہ پانی گر رہا ہے، یہ فضول خرچی ہے، پانی کی حفاظت کرنی ہے۔ اور فرمایا اگرچہ تم کسی بہتے دریا پر بیٹھ کر کے بھی وضو کرو، وہاں پر بھی پانی کا استعمال حد کے اندر کرنا ہے، پانی کا بے جا استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اس چیز کا پیغام دیا کہ جن نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کیا ہے ان کی قدر کرو، ان کا احساس کرو، اور اس میں پانی سب سے عظیم نعمت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درخت ہو، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا جاتا ہے اور بے انتہا فضول خرچی جاری رکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، اللہ کی نگاہ ہمہ وقت تمام انسانوں پر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون سا انسان میرا شکر ادا کر رہا ہے، کون سا انسان میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے نعمتیں ملنے پر اتراتا ہے اور فخر کا احساس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا حساب لینے والا ہے، اور اس ہندوستان میں ہی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، صحرا میں پانی موجود نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس یہ نعمت وافر مقدار میں، بڑی مقدار میں موجود ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور گھریلو استعمال میں آنے والے پانی کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسا معاملہ پیش نہ آئے کہ ہم پانی کے لیے محتاج ہو جائیں۔ جن چیزوں کی قلت ہوا کرتی ہے، جن چیزوں کی کمی ہوا کرتی ہے، اگر اس کا استعمال حد کے اندر رہ کر کے کیا جائے، اعتدال میں اس کا استعمال کیا جائے، تو وہ نعمتیں کم نہیں ہوا کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اپنے فضل سے ان نعمتوں میں برکت بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے بندوں پر انعام بھی کیا کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العالمین بارش کو روک لیا کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کائنات کے اندر جانور موجود نہ ہوں، جانوروں کا وجود نہ ہو، تو انسان کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ انہیں بارش عطا کی جائے یا اللہ رب العالمین انہیں مزید نعمت عطا کرے۔ وہ جانوروں کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی بارش سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کا احساس کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارش کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انسان کو میسر کی ہیں، ان تمام کی تمام نعمتوں پر انسان کو چاہیے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔